بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خوبصورت اور نرم بیڈ پر لیٹی ہوئی لیڈی ایشلے نے دروازہ کھلنے کی آواز سن کر سر اٹھایا اور پھر دروازے پر کھڑے لمبے تڑنگے نوجوان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ آؤ وارف آؤ، لیڈی ایشلے نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ یس میڈم، وارف نے بڑے مؤدبانہ انداز میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، میڈم نے ایک طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، وارف نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کرسی پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ میڈم نے سائیڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے شراب کے بھرے جام کو اٹھا کر منہ سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میڈم، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں آپ کو فون پر رپورٹ دے چکا ہوں، وارف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں سن چکی ہوں، لیکن میں تمہارے منہ سے براہ راست رپورٹ سننا چاہتی ہوں، لیڈی ایشلے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میڈم، رپورٹ اوکے ہے، پورا ایریا ہمارے کنٹرول میں ہے، ایک ایک چپا چیک کیا جا رہا ہے، ایمرجنسی اسکواڈ بھی تیار ہیں، جیسے ہی کوئی اجنبی ایریا میں داخل ہوا اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا، وارف نے دوبارہ رپورٹ دہراتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ گرفتار نہ ہو سکے تو؟ لیڈی ایشلے نے جام کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ تو انہیں گولی مار دی جائے گی، وارف نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری ڈیوٹی کس وقت تک ہوتی ہے؟ لیڈی ایشلے نے پوچھا۔ میری ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی کہ آپ کی کال موصول ہوئی ہے اور میں رہائش گاہ پر جانے کے بجائے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، وارف نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں وہ پہلے والا وقت یاد ہے جب تم میری تنظیم کے نمبر 2 ہوا کرتے تھے؟ مادام نے یکلخت میٹھے لہجے میں کہا۔ وہ وقت کیسے بھول سکتا ہوں میڈم، لیکن اب تو اس کے متعلق سوچنا ہی حماقت ہے، وارف نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا؟ مادام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وارف نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ لیڈی ایشلے کی آنکھوں میں وارفتگی کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ او میڈم، آپ، وارف نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، تم اب بھی وہی وارف ہو اور میں وہی ایشلے، مادام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وارف کوئی جواب دیتا، اچانک بیڈ کے ساتھ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی تیزی سے بج اٹھی اور لیڈی ایشلے کے ساتھ ساتھ وارف بھی چونک پڑا۔ لیڈی ایشلے نے جلدی سے رسیور اٹھا لیا، اس کے چہرے پر سختی اور جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یس، لیڈی ایشلے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میڈم، میں جیگری بول رہا ہوں، کنٹرول روم سے 60 ایریا میں چند مشکوک افراد کو چیک کیا گیا ہے، وہ ایک پہاڑی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے وارف کی جگہ ڈیوٹی دینے والے جیگری کی آواز سنائی دی۔ او، فوراً انہیں گھیرو، انتہائی احتیاط سے، میں کنٹرول روم میں آ رہی ہوں، لیڈی ایشلے نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر موجود ساری رومانیت یکلخت غائب ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں پاکیشیا کے لوگ پہنچے ہیں، لیڈی ایشلے نے جلدی سے ایک سائیڈ پر رکھا ہوا اپنا نائٹ گاؤن اٹھا کر پہنتے ہوئے وارف سے کہا، جو مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور کون ہو سکتا ہے میڈم؟ آپ حکم دیں تو میں، وارف نے کہا۔ ہاں، تم میرے ساتھ چلو، یہی تو وہ اہم مشن ہے جس کا مجھے کتنے عرصے سے انتظار تھا۔ اور سنو، اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو پھر تم اور میں واپس پرانے دور میں لوٹ جائیں گے، ایک طویل اور خوبصورت جشن، لیڈی ایشلے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وارف کا چہرہ جشن کے تصور سے ہی گلنار ہو گیا۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ ساجان سینٹر کا مین کنٹرول روم تھا۔ دیواروں کے ساتھ فٹ مشینری کے سامنے آپریٹر مسلسل کام کر رہے تھے۔ ایک سائیڈ پر شفاف شیشے کا بڑا سا کیبن تھا جو مین آپریٹنگ روم تھا،
لیڈی ایشلے اور اس کے پیچھے چلتا ہوا وارف اس کیبن میں داخل ہوئے تو وہاں موجود ایک نوجوان تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا رپورٹ ہے جیگری؟ لیڈی ایشلے نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میڈم، اس غار کو گھیرا جا چکا ہے لیکن ابھی تک اس سے کوئی باہر نہیں آیا۔ آپ حکم دیں تو فائنل آپریشن کر دیا جائے، جیگری نے کہا۔ جو آدمی تم نے چیک کیے تھے ان کی فلم دکھاؤ، لیڈی ایشلے نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جیگری نے جلدی سے سامنے موجود مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے، اور پھر سائیڈ سکرین پر جھماکے شروع ہوئے، اور پھر پہاڑیوں کا ایک منظر ابھر آیا۔ سخت اور اونچی نیچی ویران چٹانیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، اور چند لمحوں بعد اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے 3-4 سائے سے کودے اور تیزی سے ایک اور چٹان کے پیچھے غائب ہو گئے۔ یہاں ایک بڑی غار ہے میڈم، یہ اس غار میں گئے ہیں، جیگری نے کہا۔ لیکن یہ آئے کہاں سے ہیں؟ بس اچانک چٹان کے پیچھے سے نکل آئے ہیں، وارف نے، جو لیڈی ایشلے کی پشت پر کھڑا تھا، حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے اچانک ہی آنا تھا، لیکن مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ سائے انسانوں کے نہ ہوں۔ لیڈی ایشلے نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، انسانوں کے نہیں؟ لیکن میڈم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیگری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فائنل آپریشن کرو، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ 60 بم استعمال کرو، لیڈی ایشلے نے کہا۔ 60 بم؟ ٹھیک ہے میڈم، اس طرح ان کے جسم ختم نہ ہوں گے، البتہ وہ فوری طور پر مر بھی جائیں گے، وارف نے کہا، اور جیگری نے تیزی سے ایک بٹن دبا کر آپریٹر کو تیز لہجے میں احکامات دینے شروع کر دیے۔ لیڈی ایشلے کی نگاہیں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد آسمان پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ دکھائی دیا، اور پھر وہ نقطہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ کافی نشیب پر پہنچ کر وہ پھٹا، اور سرخ رنگ کی تیز شعاعیں ارد گرد کی چٹانوں پر پھیل گئیں، اور سکرین کا سارا منظر سرخ رنگ میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سرخی غائب ہونے لگی، اور پھر منظر بالکل واضح ہو گیا۔ آؤ وارف، ہم موقع پر چیک کریں، لیڈی ایشلے نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کنٹرول روم سے باہر نکلے، اور پھر ایک بند جیپ پر دونوں سوار ہو گئے۔ جیپ کے ڈرائیور کو شاید جیگری پہلے ہی ہدایات دے چکا تھا، اس لیے ان کے بیٹھتے ہی جیپ تیزی سے آگے بڑھتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چٹانوں کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں سے آگے جیپ نہیں جا سکے گی میڈم، ڈرائیور نے ایک جگہ جیپ روکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ہمارا یہیں انتظار کرو، میڈم نے کہا، اور جیپ سے نیچے اتر آئی۔ دوسری طرف سے وارف بھی اتر آیا۔ انہیں معلوم تھا کہ کنٹرول روم میں انہیں مسلسل چیک کیا جا رہا ہوگا، اس لیے وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے چٹانیں پھلانگتے تیزی سے آگے بڑھتے گئے۔ وارف کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹارچ تھی جو اس نے روشن کر رکھی تھی۔ میڈم، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اچانک وارف نے کہا۔ ہاں، میں نے درست کہا تھا، میڈم نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں میڈم ہمیں انتہائی احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے، وارف نے کہا۔ نہیں، اب یہ اتنے بھی خطرناک نہیں ہو سکتے کہ 06 بم کے فائر ہونے کے باوجود بھی زندہ رہ جائیں، اور مردے خطرناک نہیں ہوا کرتے، میڈم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ اس چٹان پر پہنچ گئے جہاں وہ سائے کود کر غائب ہوئے تھے۔ سامنے ایک طویل غار کا دہانہ موجود تھا۔ آپ یہیں رکے میڈم، میں اندر جا کر چیک کرتا ہوں، وارف نے کہا، اور میڈم سر ہلا کر وہیں رک گئی، جبکہ وارف تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ اس نے جیب سے ایک چپٹا سا پستول نکال لیا تھا۔ یہ ریز گن تھی، جس کا ایک ہی فائر بڑی سے بڑی چٹان کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا تھا۔ غار کے دہانے میں داخل ہو کر وہ جیسے ہی آگے بڑھا، یکلخت ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ غار میں مختلف جگہوں پر 4 لگڑ بگڑ مردہ پڑے ہوئے تھے۔ غار آگے سے بند تھی۔ وارف نے ایک طویل سانس لیا، اور پھر طاقتور ٹارچ کی مدد سے پوری غار کا جائزہ لے کر وہ واپس دہانے کی طرف مڑ گیا۔ میڈم، آپ کا آئیڈیا درست تھا، یہ انسان نہیں بلکہ لگڑ بگڑ تھے، دہانے پر پہنچ کر وارف نے کہا۔ او، مجھے بس شک سا پڑا تھا، میڈم نے کہا، اور تیزی سے چلتی ہوئی غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئی۔ لگتے بالکل انسانوں جیسے ہی تھے، وارف نے کہا۔ ہاں، دراصل بس جھلک سی محسوس ہوئی تھی، اس لیے، میڈم نے کہا، اور وہ واپس مڑ گئی، اور تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ تیزی سے واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ میڈم کے چہرے پر اب بوریت کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے، اس لیے وارف سمجھ گیا
کہ ان نامراد لگڑ بگڑوں نے اس کی قیمتی رات ضائع کر دی ہے۔ بہرحال وہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموش اور مؤدب بیٹھا ہوا تھا۔ سر رحمان پر حملہ کیوں کیا گیا تھا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے چھٹی سے واپسی پر سب سے پہلے عمران سے یہی سوال کیا تھا۔ وہ آج ہی صبح واپس آیا تھا اور یہاں پہنچتے ہی اسے رپورٹ مل گئی تھی کہ سر رحمان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں پاور لینڈ کا نام استعمال کیا گیا۔ مجرم سپرنٹینڈنٹ فیاض کی حراست سے فرار ہو گیا، لیکن پھر سپرنٹینڈنٹ فیاض نے اسے ڈھونڈ نکالا اور زوردار جنگ کے بعد اس پر قابو پا لیا، لیکن وہ معمولی سا بیان دے کر مر گیا۔ یہ رپورٹ اسے سر سلطان نے دی تھی۔ عمران سے ملاقات نہ ہو سکی تھی کیونکہ عمران فلیٹ سے بھی غائب تھا، اور اب جیسے ہی عمران دانش منزل آیا تو بلیک زیرو نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، کیونکہ پاور لینڈ کے سر رحمان پر اس طرح کے اہم کانہ حملے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ پاور لینڈ والوں نے سوچا ہوگا بیٹا نہ سہی باپ ہی سہی، آخر نسل تو ایک ہی ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، لیکن عمران صاحب، پاور لینڈ جیسی تنظیم سے ایسی حماقت نہیں ہو سکتی، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے مسکرا کر اسے ساری تفصیل بتا دی۔ او تو یہ مسئلہ ہے، لیکن عمران صاحب، جب کیس ہمارے پاس آ گیا تھا تو آپ نے مجرم کو خواہ سپر فیاض کے حوالے کر دیا۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، یار تم تو تھوک کے بیوپاری ہو، پرچون کھاتا کہاں کھولتے، پرچون کھاتا سپر فیاض کے پاس ہی رہنے دو، عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا چھوڑو اس سلسلے کو، اب میری ہدایات کو غور سے سن لو۔ میں سرداور کی لیبارٹری سے آ رہا ہوں، ٹرانسمٹ فیوز تیار ہو چکے ہیں اور انہیں ٹیسٹ بھی کر لیا گیا ہے، اس لیے اب پاور لینڈ کے سفر کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، او اچھا، کتنے افراد آپ ساتھ لے جائیں گے؟ بلیک زیرو بھی یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ میرے خیال میں صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور ٹائیگر ٹھیک رہیں گے، زیادہ بھیڑ بھاڑ سے کام خراب بھی ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر کوئی معمولی عمارت تو نہ ہوگی کہ بس آپ وہاں پہنچتے ہی اسے بم سے اڑا دیں۔ میرے خیال میں جتنے زیادہ افراد جائیں اتنا ہی ٹھیک رہے گا، اور عمران صاحب اس بار میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ یار تمہارا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، جب بھی تمہیں ساتھ لے گیا ہوں الجھنیں ہی پیدا ہوئی ہیں، تمہیں لا محالہ علیحدہ رہنا پڑتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ ٹیم کے ساتھ بطور ممبر رہتے ہیں، اسی طرح میں بھی بطور ممبر ٹیم کے ساتھ کام کروں، آخر ممبر کا اضافہ بھی تو ہو سکتا ہے سیکرٹ سروس میں، بلیک زیرو نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ یعنی تم مستقل ممبر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مستقل تو کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس طرح X2 کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے، البتہ اہم مشنز میں تو کام کر سکتا ہوں، بلیک زیرو نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ایک اور X2 بھی بھرتی کرنا پڑے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک اور X2 کیا مطلب؟ بلیک زیرو بوکھلا گیا۔ ظاہر ہے تم اور میں دونوں پاور لینڈ کی تباہی کے مشن پر ہوں گے، اور یہ مشن ایسا نہیں کہ ہم 1-2 روز میں فارغ ہو کر واپس آ جائیں۔ پھر جولیا، نعمانی، چوہان اور صدیقی بھی یہاں موجود ہیں۔ ہماری غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اسے کون سنبھالے گا؟ عمران نے کہا۔ او ہاں، اس طرف تو میرا خیال ہی نہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں ساتھ نہیں جا سکتا، بلیک زیرو نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا اور ہمارا مقصد تو پاک ایشیا کی خدمت ہے، اور وہ خدمت یہاں اس کمرے میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات بہرحال موجود تھے۔ عمران اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جولیا، تمہیں سیکرٹ سروس کا نمبر 2 بنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، اور بلیک زیرو بھی اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ سر، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے سر، معافی چاہتی ہوں میں، جولیا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔
جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب دو۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ سر کافی عرصہ ہو گیا ہے سر۔ جولیا بدستور بوکھلائی ہوئی تھی۔ کسی تنظیم کے نمبر 2 کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ عمران باقاعدہ انٹرویو لینے پر اتر آیا۔ جناب، نمبر 1 کے احکامات کی تعمیل۔ جناب، جولیا کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یکلخت یہ انٹرویو کیوں شروع ہو گیا۔ کیا دوسرے ممبرز تعمیل نہیں کرتے؟ عمران نے کہا۔ کرتے ہیں جناب، لیکن جولیا نے مزید بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی بوکھلاہٹ اور خوف کی شدت سے اس کا دماغ معوف ہو گیا۔ اس سے آگے جواب ہی نہ بن سکا۔ جولیا، نمبر 2 کا مقصد ہوتا ہے کہ اسے نمبر 1 کی سیٹ پر کام کرنے کے لیے تیار کیا جائے تاکہ بوقت ضرورت وہ اپنے سینئرز کی جگہ کام کر سکے۔ اس میں ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ سیٹ سنبھال سکے۔ تمہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس نے نمبر 2 صرف احکامات کی تعمیل کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ تم میں ایسی صلاحیتیں مارک کی گئی ہیں کہ تم بطور X2 بھی بوقت ضرورت کام کر سکتی ہو۔ عمران نے اس بار نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، میں آپ کی سیٹ پر تو کام نہیں کر سکتی۔ جولیا اور زیادہ بوکھلا گئی۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا اندازہ غلط ہے؟ تم میں ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ تم نمبر 2 بن سکو۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا باس۔ سب تو، جولیا نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ سنو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری صلاحیتوں کو عملی طور پر چیک کیا جائے۔ عمران پاور لینڈ کے مشن پر جا رہا ہے اور میں نے اس کے ساتھ صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ مشن بے حد اہم ہے، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ٹائیگر اور سیکرٹ سروس کے فورن شعبے سے کوئی آدمی ساتھ لے سکتا ہے۔ نعمانی، صدیقی، خاور اور چوہان تمہارے ساتھ یہیں رہیں گے، اور عمران کی واپسی تک تمہیں عملی طور پر سیکرٹ سروس کا سربراہ بنانے کا میں نے فیصلہ کیا ہے تاکہ تمہاری صلاحیتوں کا صحیح جائزہ لیا جا سکے۔ چنانچہ عمران کے پاور لینڈ جاتے ہی تم عملی طور پر سیکرٹ سروس کی سربراہ ہوگی۔ میں اس دوران تم سے براہ راست رابطہ نہیں رکھوں گا، بلکہ تمہاری کارکردگی اور تمہاری صلاحیتوں کا صرف جائزہ لوں گا، عمران نے کہا۔ اور بلیک زیرو کی آنکھوں میں عمران کی بات سنتے ہی چمک آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ عمران نے اسے ساتھ لے جانے کے لیے یہ سارا چکر کھیلا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ حکم کریں۔ تو کیا مجھے دانش منزل میں رہنا ہوگا؟ جولیا نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے عملی طور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تم ممبرز کے ساتھ جولیا ہی رہو گی۔ تمہارا اپنا فلیٹ ہی تمہارا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ کسی بھی سرکاری سلسلے میں تم سیکٹری وزارت خارجہ سر سلطان سے براہ راست بات کر سکو گی۔ ان کو بریف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر ممبرز کو بھی بتا دیا جائے گا، اور وہ براہ راست تم سے X2 کی طرح رابطہ رکھیں گے۔ عمران نے پورے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن ہمیں کس کیس پر کام کرنا ہوگا؟ جولیا نے جواب دیا۔ تو تمہارا خیال ہے مجرم پہلے آ کر مجھے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور یہ ہمارا مشن ہے، اس کے بعد تم لوگوں کو ہدایات دیتا ہوں میں۔ عمران کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا۔ معافی چاہتی ہوں سر، مجھے خیال ہی نہ رہا تھا۔ جولیا ایک بار پھر گھبرا گئی۔ بوکھلانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف آنکھیں اور کان کھلے رکھو گی تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کیس پر کام کرنا ہے۔ تم ذہنی طور پر نئی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ لو بھائی بلیک زیرو، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں نے سوچا کہ جب تمہیں خودکشی کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ بہت بہت شکریہ، ویسے آپ کا ذہن بھی خوب کام کرتا ہے۔ آپ نے میری غیر حاضری کی انتہائی خوبصورت وجہ تلاش کر لی ہے، ورنہ میں تو مایوس ہو ہی گیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو، اس بار اگر تم ساتھ گئے تو پھر کام بھی کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ مجھے کسی سے کم نہ پائیں گے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ کل رات 8 بجے صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو سینٹرل ہسپتال پہنچنے کا حکم دے دو۔ میں وہاں بطور ڈاکٹر صدیقی موجود ہوں گا اور ان کی ٹانگوں میں باقاعدہ ٹرانسمٹ فیوز لگا دوں گا۔
ہسپتال میں یہ کام آسانی سے اور بغیر کسی دقت کے ہو جائے گا۔ عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور ٹائیگر اور میں، بلیک زیرو نے کہا، تمہارا سلسلہ تو دانش منزل والے ہسپتال میں ہی ہو جائے گا، البتہ ٹائیگر کو میں پہلے ہی بلا کر سیٹ کر دوں گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا یہاں سے چلنے کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، میں نے کافی انتظامات کرنے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے رات 12 بجے ٹرانسمٹ ہو جائیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ رات 12 بجے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، جس علاقے میں ہیڈ کوارٹر ہے وہاں دوپہر کے 12 بجے ہوں گے، اور 12 بجے کا وقت حماقتوں کے لیے بین الاقوامی طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن کیا ٹائیگر کو اور مجھے بھی اکٹھا ہی یہاں سے روانہ ہونا ہوگا؟ بلیک زیرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ ہو اور X2 کی اسپیشل کال پر آئے ہو۔ میں ٹرانسمٹ فیوز نصب کرنے کے بعد تمہارا مستقل میک اپ بھی کر دوں گا، اس کے بعد یہاں سے روانگی کے لیے صفتر کا فلیٹ مناسب رہے گا، ہم سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں تیار ہوں، بلیک زیرو نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ بس دعا کرو ہمارے بعد کوئی سر پھری مجرم تنظیم یہاں نہ پہنچ جائے، ورنہ بیچاری جولیا سر پکڑ کر تمہیں روئے گی، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس دیا۔ ہنری میلکم نے جلدی سے سامنے رکھی ہوئی مشین کا بٹن آن کیا تو مشین پر تیزی سے جلنے بجھنے والا سرخ رنگ کا بلب سبز رنگ میں بدل کر مسلسل جلنے لگا۔ ہیلو ہیلو، ہنری اٹینڈنگ فرام ہیڈ کوارٹر، اوور، ہنری نے ایک اور بٹن دباتے ہوئے کہا۔ لیڈی ایشلے اسپیکنگ فرام ساجان سینٹر، اوور، دوسری طرف سے لیڈی ایشلے کی آواز سنائی دی۔ یس میڈم، اوور، ہنری نے حیرت بھرے انداز میں کہا، کیونکہ اسے لیڈی ایشلے کی کال کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہنری، میں یہاں بور ہو گئی ہوں، میرے اعصاب پر بے پناہ دباؤ ہے، مجھے ہر لمحہ یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کس وقت اور کہاں عمران اور اس کا گروپ پہنچ جائے، جبکہ وہ آ ہی نہیں رہے۔ میرا خیال ہے ترمزی کی اطلاع درست تھی کہ عمران نے پاور لینڈ سے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ بدل دیا ہے، اوور، لیڈی ایشلے کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میڈم، ابھی تو ٹارگٹ تبدیل کیے صرف 2 روز ہوئے ہیں اور میعاد 4 ہفتے کی ہے، اب 4 ہفتے تو بہرحال آپ کو انتظار کرنا ہی ہوگا، اوور، ہنری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اسے لیڈی ایشلے کے جذباتی پن پر دل ہی دل میں غصہ آ رہا تھا کہ یا تو ساجان سینٹر میں جانے اور عمران سے ٹکرانے کا اتنا اشتیاق تھا یا پھر 2 روز ہی میں بور ہو گئی تھی۔ نہیں، 4 ہفتے بہت زیادہ ہیں، میرے اعصاب اتنا عرصہ یہ بور قسم کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، یا تو عمران یہاں آ جائے تاکہ میں اسے ختم کر کے اطمینان کا سانس لوں، اوور، لیڈی ایشلے نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہم نے عمران کو دعوتی کارڈ تو نہیں بھیجا ہوا کہ وہ فلاں تاریخ اور فلاں وقت پر یہاں پہنچ جائے، یہ سب انتظامات تو امکانات کی صورت میں کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سرے سے آئے ہی نہ، اور مسٹر ترمزی ریڈ پاور سے جب پاک ایشیا کا دارالحکومت تباہ کر دیں تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آ بھی جائے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور میڈم، اب 4 ہفتوں سے پہلے تو ہیڈ کوارٹر کو کسی طرح بھی اوپن نہیں کیا جا سکتا، اب تو مجبوری ہے، اوور، ہنری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس بات کی حتمی اطلاع مل جائے کہ عمران آ بھی رہا ہے یا نہیں، اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ اس کی تو ایک ہی صورت ہے کہ مسٹر ترمزی وہاں پہنچ گئے ہوں، وہ اسے تلاش کریں اور اس امکان کا جائزہ لیں، اوور، ہنری نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی دھن کا پکا ہے، اس کے ذہن میں ریڈ پاور سے دارالحکومت اڑانے کی بات بیٹھ گئی ہے، اب وہ سب طرف سے بے نیاز ہو کر اسی مقصد کے حصول میں لگ جائے گا، اور جب تک اپنا مقصد پورا نہ کرے گا کسی اور طرف دھیان ہی نہ دے گا۔ اور پھر تم خود ہی تو کہتے ہو کہ اگر عمران کو ریڈ پاور کی لیبارٹری کی بھنک پڑ گئی تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو درست ہے، البتہ ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیا کے ہمسایہ ملک شوگران میں پاور لینڈ کا ایک سینٹر موجود ہے،
میں اس سینٹر کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا سکتا ہوں کہ وہ پاکیشیا جا کر اس بارے میں اطلاعات بھیجیں۔ اوور۔ ہنری نے کہا، او ہاں، اس کا تو مجھے خیال ہی نہ رہا تھا۔ شوگران سینٹر کا انچارج چیانگ انتہائی ہوشیار اور تیز ہے، وہ یہ کام انتہائی آسانی سے کر لے گا۔ تم اسے فوراً آرڈر دو اور اسے کہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 روز کے اندر اندر اطلاع مہیا کر دے، باقی تفصیلات اسے خود بتا دینا۔ اوور۔ لیڈی ایشلے نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے احکامات دے دیتا ہوں، آپ مطمئن رہیں۔ اوور۔ ہنری نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس نے مشین کا بٹن آف کر دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے مشین پر لگی ہوئی ایک نوب کو گھمانا شروع کر دیا۔ ڈائل پر لگی ہوئی سوئیاں مختلف ہندسوں پر حرکت کرتی رہیں۔ جب سوئیاں ہنری کے مطلوبہ ہندسوں پر ایڈجسٹ ہو گئیں تو اس نے ایک بٹن دبا دیا اور مشین پر لگا ہوا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کا رنگ سرخ تھا، ساتھ ہی مشین کے ایک کونے میں موجود چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی اور اس پر آڑی ترچھی لکیریں پھیلنے اور سمٹنے لگیں۔ ہنری خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد جلتا بجھتا بلب تیزی سے مسلسل جلنے لگا اور اس کا رنگ سبز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سکرین پر جھماکا ہوا اور اس پر ایک دبلے پتلے آدمی کی تصویر ابھر آئی جس کا چہرہ پتلا اور لمبوترا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ سانپ کا چہرہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی سانپ جیسی چمک تھی۔ یہ شوگران سینٹر کا انچارج چیانگ تھا۔ چیانگ مشرقی شوگران کا نامور قاتل تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی ذہین اور تیز سیکرٹ ایجنٹ بھی تھا، لیکن وہ چونکہ براہ راست کسی سرکاری ادارے سے متعلق نہ تھا بلکہ اس نے اپنی ایک نجی تنظیم چیانگ گروپ بنائی ہوئی تھی اور حکومت مشرقی شوگران اس سے خفیہ طور پر کام لیتی تھی۔ بعد میں عالمی جنگ ہوئی جب تو چیانگ کا گروپ ٹوٹ گیا اور چیانگ مشرقی شوگران سے مغربی شوگران میں منتقل ہو گیا اور پھر اس کا تعلق ریڈ پاور سے ہو گیا۔ اب وہ شوگران میں ریڈ پاور کے اہم ترین سینٹر کا انچارج تھا اور اب تک اس کے کارنامے انتہائی بے مثال تھے۔ یس چیانگ اٹینڈنگ اوور۔ چیانگ کی باریک سی چیختی ہوئی آواز مشین سے نکل کر ہنری کے کانوں سے ٹکرائی۔ بی ایل ہیڈ کوارٹر چیف باس اوور۔ ہنری نے تحکمانہ اور سرد لہجے میں کہا، او یس سر، یس سر، اوور۔ چیانگ چیف باس کی براہ راست کال سنتے ہی بوکھلا گیا۔ تمہارے ذمے ایک اہم مشن لگایا جا رہا ہے، کیا تم اہم مشن کے لیے تیار ہو؟ اوور۔ ہنری نے کہا، یس باس، چیانگ ہر وقت ہر مشن کے لیے تیار رہتا ہے، تفصیلات بتائی جائیں باس۔ اوور۔ چیانگ نے سنبھلے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پاکیشیا کے دارالحکومت میں ایک نوجوان رہتا ہے، علی عمران، جو وہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے۔ بظاہر مسخرہ اور احمق سا نوجوان ہے، لیکن در پردہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اوور۔ ہنری نے کہا، ویسے علی عمران کا نام لیتے ہی اس نے سکرین پر چیانگ کو چونکتے اور اس کی آنکھوں میں ابھر آنے والی مزید چمک دیکھ لی تھی۔ یس باس، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، ایک مشن کے دوران میرا اس سے سابقہ پڑ چکا ہے۔ وہ انتہائی خطرناک حد تک ذہین، دلیر اور تیز آدمی ہے۔ اوور۔ چیانگ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کس مشن پر تمہارا اس سے سابقہ ہوا تھا اور وہ تمہیں کس حیثیت سے جانتا ہے؟ اوور۔ ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا، باس، پاور لینڈ سے قبل جب میرا اپنا گروپ تھا تو میں ایک قتل کے مشن پر پاکیشیا گیا تھا۔ اس وقت وہ سینٹرل انٹیلیجنس کے انسپیکٹر فیاض کا دوست تھا اور اکثر اس کے ساتھ فری لانسر کے طور پر کام کرتا تھا۔ ہمارا مشن تو مکمل ہو گیا، لیکن یہ عمران بھوت بن کر ہمارے پیچھے لگ گیا اور میرے 8 آدمی ختم ہو گئے، لیکن میں بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد گو اس سے براہ راست ٹکراؤ تو نہیں ہوا، لیکن مجھے اس کے بعد خاصی معلومات ہیں۔ اوور۔ چیانگ نے جواب دیا، تم اس کی موجودہ رہائش گاہ اور کارکردگی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اوور۔ ہنری نے پوچھا، باس، اتنا معلوم ہے کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خفیہ چیف X2 کے لیے کام کرتا ہے، اپنے باورچی کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا ہے اور بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکی ہیں، بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اوور۔ چیانگ نے کہا، گڈ، تمہاری معلومات خاصی اچھی ہیں اور یہ تمہاری باخبری کی دلیل ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر کے تفصیلی احکامات سن لو۔ اوور۔ ہنری نے کہا، یس سر، میں سن رہا ہوں۔
اوور، چیانگ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر کو اطلاعات ملی ہیں کہ عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہمراہ ہیڈ کوارٹر سے براہ راست ٹکرانا چاہتا ہے۔ ہیڈ کوارٹر نے پاک ایشیا سے اس کے نکلتے ہی اس کے خاتمے کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، لیکن ہیڈ کوارٹر کو یہ اطلاع نہیں ملی کہ کیا واقعی وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، اور اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ کب اس سلسلے میں پاک ایشیا سے نکلے گا۔ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ تم پاک ایشیا پہنچ کر یہ اطلاعات اکٹھی کرو کہ عمران وہاں کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا منصوبہ ہے، اور کیا تمہارے پہنچنے تک وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ لیکن یہ سب کام انتہائی ہوشیاری اور احتیاط سے ہونا چاہیے۔